اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ جمعہ میں وہ بعض روایات اور بلکہ فقہا کی عبارتیں نقل کی تھیں جن کی روشنی میں یہ میں باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسان کو صرف انہی اعمال کا اجر نہیں ملتا جو اس نے خود انجام دیے ہوں۔ آپ بھی اگر کوئی واجب اور مستحب کام انجام دے کے زندہ یا مرحوم کو ہدیہ کریں گے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی عبارت سنائی تھی، آیت اللہ خوئی کی عبارت سنائی تھی، اور اسی طرح وہ فیاض کی عبارت ہیں فقہا جن کے فتاوا کا سرچشمہ اور دلیل مستند روایات ہوتی ہیں یا قرآنی آیات۔ میں اسی سلسلے میں ایک روایت نوٹ کر کے لایا ہوں جو جامع الاخبار میں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے بعض مدارس میں کتاب حدیث کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ ہم جب لاہور میں پڑھتے تھے جامع المنتظر میں ہم نے یہ پڑھی ہے جامع الاخبار۔ اس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ارواح کی سرگرمی۔ دیکھیں میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے، ارواح کیا کچھ کہتی ہے جی، وہ قابل مشاہدہ نہیں ان کی سرگرمیاں، لیکن وہ پکارتی ہیں، اور یہ ارواح کی یہ صدائیں ہمیں معصوم نے ہم تک پہنچایا ہے کہ یہ کیا کہتی ہیں اور ان کی پکار کا رد عمل ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے۔ ان ارواح المؤمنین تأتی کل جمعۃ الی سماء الدنیا۔ کتنا 7 آسمان ہیں، یہ جو آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ مرحومین و مرحومات کی روحیں یہ ہمارا جو آسمان دنیا ہے اس کے اوپر آتی ہیں۔ بحذاء دورہم و بیوتہم، وہ جو ان کے مرحومین یا مرحومات کے سابقہ گھر اور پسماندگان کے لواحقین کے موجودہ گھر، اس کے بالکل اوپر یہ ارواح آتی ہیں۔ وَيُنَادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِصَوْتٍ حَزِينٍ بَاكِينٍ، یہ ارواح روتے ہوئے اور دردناک آواز میں اپنے لواحقین پسماندگان کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو وہ پکارتی ہیں۔ یہ روحیں پکارتی ہیں روتے ہوئے دردناک آواز میں، یا اہل اپنے تمام اہل خانہ کو پکارتی ہیں، وَيَا وُلْدِي اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو پکارتی ہیں، وَيَا أَبِي وَيَا أُمِّي والدین کو پکارتی ہیں، وَأَقْرِبَائِي اور دوسرے رشتہ دار، بہن بھائی، چچا، خالہ، بھانجے، سب کو پکارتی ہیں۔ اور کیا کہتی ہیں وہ اپنی پکار میں؟ اعطفوا علینا یرحمکم اللہ، خدا تم پر رحم کریں، ہمارے اوپر مہربانی کرو۔ خدا تم پر رحمت نازل کرے، ہمارے اوپر مہربانی کرو۔ کس چیز کے ذریعے؟ بالذی کان فی ایدینا، اس مال کے ذریعے جو کل ہمارے ہاتھوں میں تھا اور بڑی محنتوں سے ہم نے کمایا تھا، وہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس عالم میں اس کا سخت حساب کتاب دے رہے ہیں۔ اس مال کے ذریعے ہم پر مہربانی کرو جو کل ہمارے پاس تھا، محنتوں سے کما کے تمہارے حوالے کر کے آئے ہیں، اور ادھر ہم حساب کتاب دے رہے ہیں۔ روایات میں ہے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جی یہ ہم حساب کتاب دے رہے ہیں۔ جی اور منفعت لغیر لنا، دوسرے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ینادی کل واحد منہم، ہر روح یہ پکار کے کہتی ہے کہ اعطف علینا بدرہم، ایک درہم کے ذریعے مہربانی کرو۔ آپ کی زبان میں روپیہ، اس ملک میں درہم، اس ملک میں پاؤنڈ، اس ملک میں ڈالر، او برغیف، رغیف روٹی چپاتی، اس کے ذریعے ہم پر مہربانی کرو۔ او بکسوتن، یا لباس کے ذریعے، یکسوکم اللہ من لباس الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا لباس پہنائے۔ ثم، یہاں تک رسول خدا نے بیان کیا اور پھر رو پڑے۔ ثم بکى النبی، پھر آن حضرت نے گریہ فرمایا، وبکینا معہ، راوی کہتا آن حضرت کے ساتھ ہم نے بھی گریہ کیا۔ فلم یستطع النبی ان یتکلم من کثرت بکائہ، یعنی گریہ اس قدر آپ نے گریہ کیا کہ آپ پھر مزید بول نہیں سکے،
بول نہیں سکے، اور پھر بڑی مشکل سے فرمایا ثم قال اولئک اخوانکم فی الدین، یہ جو ہے نا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. فصاروا ترابا رمیما بعد السرور، پہلے اس دنیا میں وہ دنیا کی چہل پہل میں وہ بھی شامل تھے، لیکن ابھی وہ بوسیدہ اور مٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں. یا فینادون، یا اور وہ حسرت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ویلنا لو انفقنا ما کان فی ایدینا فی طاعت اللہ ورضائہ، یہ مال جو ہم نے کمایا تھا اس کو اگر ہم نے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا ہوتا، مسجد کی تعمیر میں، مرمت میں، مدرسہ یا امام بارگاہ، ہسپتال، کسی بھی کار خیر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ کمایا ہوا مال ہم نے خرچ کیا ہوتا، ما کننا نحتاج الیکم، ہم پھر تمہارے محتاج نہ ہوتے. اپنے لواحقین سے کہتے ہیں اگر ہم خرچ کرتے آج ہم تمہارے محتاج نہ ہوتے. یا فیرجعون بحسرت و ندامہ، بڑی حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ یہ روحیں لوٹتی ہیں. وینادون، اور پھر آخری مرتبہ پکارتی ہیں اور کہتے ہیں اسرعوا صدقۃ الاموات، جلدی سے یعنی تاخیر مت کرو، اور جلد از جلد اپنی خیرات اور صدقات سے اپنے مرحومین کی مدد کرو. اور یہ ایک آخری روایت ہے جو اس طرح مرحومین کو یاد کرنے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اعمال بجا لانے والے کے فائدے میں ہے. وہ روایت یہ ہے من قرأ آیت الکرسی، جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے، جی ہم فیہا خالدون تک، وَأَهْدَى ثَوَابَهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور یہ دور بیٹھ کے بھی نہ کریں، جائیں قبرستان پر. زوروا امواتکم یا زوروا قبورکم فإنها تذکر الآخرہ، بلکہ روایت میں ہے میں تمہیں پہلے قبرستان میں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، مگر اب میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ قبرستان کی زیارت سے عالم آخرت یاد آتا ہے انسان کو. کیوں پہلے روکتے تھے؟ علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ چونکہ پہلے جو لوگوں کے مرحومین تھے وہ اس دنیا سے مشرک مرے تھے، لہذا مشرک کی قبر پر جا کے اس کے لیے طلب مغفرت کرنا یا فاتحہ پڑھنا وہ اس کی اجازت نہیں تھی. لیکن اب جب کہ تمہارے مرحومین مسلمان ہونے کے بعد اس دنیا سے اٹھے ہیں، لہذا جاؤ قبرستان پر. فرمایا جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے اس کا ثواب اہل قبور تک پہنچائے، ایچ کے قبرستان یا G11، فإن اللہ تعالی یخلق بعدد کل حرف ملکا. مجھے اب اگلے جمعے تک یا موقع ملا تو ان حروف کو گنوں گا کہ جو آیت الکرسی میں ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر ہم فیہا خالدون تک. فرماتے ہیں کہ جتنے حروف ہیں نا آیت الکرسی میں، اتنے اللہ تعالی یعنی حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، یسبحون لہ الی یوم القیامہ. اور ان فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کا ثواب قبرستان میں دفن مومنین کے لیے ہدیہ کرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. اور تستحب زیارت قبول المؤمنین فی عصر یوم الخمیس والجمعہ، جمعہ اور خمیس جمعرات اس کی عصر کو قبرستانوں کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے زندہ اور مرحوم اقربا خصوصاً والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.